فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ موسوی الخمینی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی کے سلسلے میں اس مجلس کو برپا کیا گیا۔ گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش۔
پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے یا تم لوگ اس طرح کے ہو جاؤ. کیسے ہو جاؤ؟ امتوں، تمہیں چاہیے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ امت. کیسی امت؟ یدعون الی الخیر، ایسی امت کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والی، یامرون بالمعروف، اور جو کہ نیکی کی طرف امر کرنے والی، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے والی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر تم ایسے ہو جاتے ہو تو یہی لوگ، یہ امت ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اولئک، یہی ہے، ہم المفلحون، ان لوگوں میں سے کہ جو فلاح اور کامیابی کو پا لینے والے ہیں. قرآن کریم نے، دین مبین اسلام نے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے دین مبین اسلام کی، جو سب سے اہم ترین شکل ہے یا اس کا جو اہم ترین جز ہے، وہ اس دین کی اجتماعی کیفیت ہے. انفرادی انسان کی تربیت، انفرادی طور پر انسان کی رشد و کمال کی طرف ہدایت، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا انفرادی طور پر انسانوں کی اصلاح، ان کی تربیت اور ان کے رشد و کمال کی جانب ہدایت کو دین یا خدا نظر انداز کرتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں. نہ ہی ہم کسی بھی عنوان سے انسان کی انفرادی تربیت اور اس کے رشد کمال کے سلسلے کو غیر اہم قرار دے ہی نہیں سکتے. لیکن بنیادی طور پر دین کا وہ حصہ کہ جس سے دین کی حقیقی خوبصورتی، دین کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر دین کا اجتماعی ڈائمنشن ہے، اجتماعی بود. لہذا ایک سوال جو معمولاً ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ دین مبین اسلام کامل اور مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات. یہ جملہ ہم بچپن سے لے کر اپنی عمر کے ایک حصے تک مسلسل سنتے اور بولتے چلے آتے ہیں. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین مبین اسلام کو ہمارے لیے ایکسیپٹ بھی کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین مبین اسلام کو ایز اے دین اس سے راضی ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. اب یہ جو اسلام ہے، اور پھر اس اسلام کی، اس دین کی مرجع کتاب قرآن کریم، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء ہدی للمتقین. یہ تمام کے تمام اوصاف و صفات قرآن کریم کا. سوال، کیا ان تمام کیفیات کے ساتھ آج دین ہمارے مسائل کا حل لیے ہوئے ہے؟ کیا آج دین ہمارے مسائل کو حل کر رہا ہے؟ وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیا واقعاً اس وقت ہماری لائف کے پیچیدہ ترین مسائل کو حل کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ کتاب کے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی ایپلیکیبلٹی میری لائف میں کیا ہے؟ میری لائف میں کیا ایپلیکیبلٹی؟ کہاں اپلائی ہوتی ہے؟ کوئی اپلیکیشن ہے اسلام کی؟ کوئی اپلیکیشن ہے ہمارے پاس قرآن کی؟ اللہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے
کہ جو سیکولرزم کا یا لبرلزم کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہمیں ان کی بات کبھی کبھار صحیح لگنے لگتی ہے کہ شاید دین ہماری زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن بس اس کو گھر کے اندر اور ہماری انفرادی زندگی تک محدود رہنا چاہیے، باقی ہمارا اقتصادی نظام اقتصاد دان بتائیں گے، ہمارا سیاسی نظام سیاست دان بتائیں گے، ہمارے سائنسی ترقی سائنسدان بتائیں گے، ہمارے معاشرتی مسائل کا حل ہمیں سوشل سائنٹسٹ بتائیں گے، ہمارے نفسیات کا حل ہمیں کون بتائے گا؟ نفسیات دان۔ اب یہاں پر پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ ہم نے قرآن کو بنیادی طور پہ پڑھا نہیں ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھا اور نہ قرآن سمجھا۔ اب بغیر قرآن کو پڑھے اور بغیر سمجھے ہم نے ایک ذہنیت قرآن کے بارے میں کیا بنا لی کہ قرآن کریم کوئی عبادات، اطاعات، کچھ جملہ دینی مسائل کو بیان کرنے والی کتاب کا نام ہے۔ لہذا ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہماری قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ بھئی یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، وضو، خمس، اس طرح کے مسائل کو بیان کرنے والی کتاب۔ یہ پہلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری قرآن کے حوالے سے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سائنسدان، بچہ مطلب سائنس پڑھ رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ قرآن، وہ کہتا ہے جو میرے قرآن میں میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ بچے، ان کو کہو، وہ کہتے ہیں بھائی میں قرآن کیوں پڑھوں، مجھے قرآن سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن نے کون سا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کی ہیں، کون سی پروگرامنگ کی باتیں کی ہیں، کون سی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ؟ مولانا صاحب کوئی آیت اگر ہو تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ یہ کامن ہے نا۔ اکانومسٹ سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی اکنامکس کا کیا کام ہے، یہی حال سوشولوجسٹ کا، یہی سائیکالوجی کا، یہی پولیٹیکل سائنس کا۔ یعنی زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں، تو میں تھوڑا سا اس مسکنسیپشن کو پہلے حل کروں پھر آگے کی طرف بڑھوں۔ قرآن کریم کے بارے میں جس کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ فقہی مسائل کو بیان کرنے والی کتاب ہے تو وہ شدیداً اشتباہ میں مبتلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ایک اندازے کے مطابق آیات کتنی ہیں؟ ایک نظریہ ہے 6666 والا، بعض کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ وہ بہرحال آیات کی بحث ہے، بعض لوگ بعض چیزوں کو، مثلا کچھ لوگ ہر بسم اللہ کو آیت کا حصہ کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں بناتے، بعض آیات کے بارے میں ایک آیتیں ہیں یا 2 آیتیں ہیں، اس طرح کے نظریات کے ایک اختلاف ہے۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق 6500 کے قریب آیات۔ ان 6500 آیات میں سے 6666 جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، کتنی آیات ہیں جو فقہ سے مربوط ہیں؟ کتنی آیات ہیں جو کہ آپ کو نجاست، طہارت سے لے کر نماز، روزہ، غسل، وضو، زکوٰۃ وغیرہ کی آیات کتنی ہیں؟ کبھی آپ کو معلوم ہوا؟ فقہا کے نزدیک آیات الاحکام، وہ آیات کے جو احکامات دینی، احکامات فروعی کو بیان کرتی ہے، ان کی تعداد 550 سے 600 کے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ آیات قرآن میں احکام کو بیان کرنے والی نہیں۔ 600 آیات کتنی بنی؟ قرآن کا 10%، تو پھر 90% قرآن کیا ہے؟ بس آپ کا پہلا قرآن کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے کہ یہ قرآن صرف احکامات شرعیہ، احکامات فروعات دینیہ، ان کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، سوائے وضو کے آپ کوئی اور عبادت قرآن کریم میں مکمل احکامات کے ساتھ دکھا ہی نہیں سکتے۔ حتیٰ وضو کے بھی اللہ نے صرف واجبات اور ان کی ترتیب کو بیان کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں۔ اس کے علاوہ نماز جیسا
ستون دین نماز جیسی عبادت اہم ترین، آپ نماز کی حتی شکل بھی قرآن کریم سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ جو ترتیب ہے کہ کیسے نماز شروع کرنی ہے، حتی نمازوں کو بھی آپ قرآن کریم سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ثابت نہیں کر سکتے. ان کی تعداد، یہ کیسے پڑھنی ہے، کوئی بھی چیز آپ قرآن کریم میں کچھ بھی کسی بھی چیز کا بیان نہیں. روزے کے مسائل، حج جیسی کمپلیکس ترین عبادت کے مسائل. اب آپ چلتے جائیں آگے، خمس کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، جہاد سے مربوط مسائل، امر بالمعروف نہی عن المنکر، احکامات کو جب آپ تلاش کرنے، میں نے بتایا کتنے احکامات ہیں، 600 سے زیادہ آیات ہیں. اب باقی آیات کیا ہیں؟ اب یہ آیات بھی جو 600 ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ بھی کوئی تفصیل سے بیان نہیں کر رہے. اب فقہا کا کام کیا؟ یہ فقہا کی جو ذمہ داری تھی، انہوں نے کیا کیا کہ قرآن نے ان تمام احکامات کے جو اصول بیان کیے، اس میں انہوں نے حدیث اور سیرت معصومین سے مدد لیتے ہوئے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے چیزوں کو استخراج کر کے فقہ کو اتنا ڈیولپ کیا کہ آج فقہ اسلامی ایک مکمل اور مضبوط سسٹم اور نظام کے ساتھ موجود ہے. اللہم صلی اللہ. یہ فقہا نے اپنے حصے کا کام انجام دیا، ورنہ کوئی ایک بھی عبادت، اس کی تفاصیل، کوئی ایک بھی حکم، اس کی تفصیل قرآن کریم میں اس طریقے سے موجود نہیں. استخراج کیا. اب وہ چیز، اچھا خود دین کا ایک اہم ترین ہم نے سمجھا ہوا کیا ہے کہ بھئی یہی احکام، یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہی تو پڑھانے آیا ہے دین. اگر یہ اتنے ہی امپورٹنٹ مسائل ہیں تو خدا نے 10% سے زیادہ ان کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی؟ اور سوال ابھی باقی ہے یہ کہ باقی 90% کیا ہے قرآن؟ تب قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے انسان، اور انسان سے ریلیٹڈ ہر چیز اور اس کی ہدایت کے بنیادی اصول قرآن میں موجود ہیں. لہذا آپ کو قرآن میں انجینئرنگ نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ ایسے قابل انجینئر ہیں کہ جو انجینئرنگ کے فلسفے اور اس کے ہنر سے واقف ہیں، تو قرآن کی آیات آپ کو وہ اصول نکال کے دے گی جو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتا. اب آپ کو قرآن آ کر طب کی، میڈیکل سائنس کے، آپ کو آ کر یہ نہیں بتائے گی کہ سر درد کا، پیر درد کا، پیٹ درد کا علاج کیا ہے. لیکن اگر آپ واقعاً ماہر طب ہیں اور اس کے فلسفے سے واقف ہیں تو قرآن کریم آپ کو وہ اصول بتائے گا کہ جو صرف ایک ماہر اس میں سے استخراج کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. پچھلے دنوں کچھ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے، کچھ نیوٹریشنسٹ کی میں چیزوں کی تحقیق کر رہا تھا، تو اس میں کچھ چیزیں اب سمجھ میں آئیں. اب ان میں سے ایک مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ آج کل دنیا کی ساری بیماریوں کی جڑ ہمارا کھانے پینے کا بیہیویئر ہے، جس میں ہم اسراف، ہمارے ہاں سٹارچ کا، کاربوہائیڈریٹ کا اسراف ہو گیا غذاؤں میں، ہمارے ہاں چینی کا، شوگر کا اسراف ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں اگر آپ کنٹرول کر لیں تو جتنی بھی موجودہ بدترین بیماریاں، چاہے وہ ڈائبٹیز شوگر ہو، چاہے وہ کولیسٹرول بلڈ پریشر ہو، ہارٹ کے بیماریاں ہوں، یہ ساری کی ساری بیماریاں آپ کی غذا کو کنٹرول کرنے سے ہو جائیں گی. کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کاربوہائیڈریٹ اور چینی چھوڑ دو، 6 مہینے میں ہی آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. سارے نیوٹریشن، میری بات پہ یقین نہ ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے. اب یہ اصول جو یہاں پر موجود ہے، قرآن اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اب آج نیوٹریشنسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی اتنا کھاؤ جتنا تمہارے بدن کو ضرورت ہے. لہٰذا اکثر جتنے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے یعنی جو بہترین طریقہ عام زندگی کی روٹین میں، وہ کہتے ہیں 3 وقت کا کھانا نقصان دہ، اور ہم اپنی عام ڈیلی روٹین میں کم از کم 5 سے 6 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سوائے آپ کو تباہ کرنے کے کچھ اور نہیں ہے. اب ماہ مبارک کے رمضان میں ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ عام طور پر جو 5 وقت کھا رہے ہوتے ہیں وہ 2 وقت میں
کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ نے افطار کیا اور اس کے بعد سحری کی، سارا دن آپ بھوکے رہے. کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، کتنے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ مسئلہ کچھ نہیں ہوتا. 1 مہینہ 2 وقت کھانا کھانے کے بعد بھی اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ باقی 5 وقت جو ہم کھانا کھا رہے تھے ان میں سے 3 وقت کا کھانا اضافی اور اسرافی تھا. جب ہم 2 کھانا کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں، صحت مند رہ سکتے ہیں، تو باقی 3 وہ جو ہم نے ناشتے کے بعد پہلے برنچ کیا، لنچ کے بعد پھر ہم نے شام کا ناشتہ کیا اور پھر رات کا کھانا کھایا، 5 وقت کھانا کھا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو 6 بھی کھانا کھاتے ہیں، یعنی رات کا کھانا کھا لیا، پھر رات کو 12-1 بجے انہیں دوبارہ بھوک لگے گی، وہ دوبارہ کھائیں گے. 4 یا 3 وقت کا اضافی کھانا صرف اور صرف اسراف. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بیسٹ ہے کہ آپ 2 وقت کھانا کھائیں بس. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھائیں، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کی باڈی کو. ایک اور تحقیق میری نظر سے گزری، یہ اشارے کر رہا ہوں خاص طور پہ ان نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ جن کو لگتا ہے کہ سائنس کا کوئی تعلق نہیں. آپ بھی چیک کر لیجیے گا، گوگل کو، یوٹیوب کو کبھی پازیٹیو استعمال کرنا بھی سیکھیں. تو آپ اپنے یوٹیوب پہ لکھیے گا 3 ڈے واٹر فاسٹنگ، یعنی 3 دن تک صرف پانی پر گزارا کرنا. اب اگر میں عام طور پر آپ کو کبھی یہ بات بتاؤں تو آپ کہیں گے مولانا بندہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا. یہ کامن کانسیپٹ ہے ہمارا اس بارے میں کہ اگر آدمی 3 دن کھانا نہ کھائے صرف پانی پیے تو کیا ہوگا؟ زندہ نہیں رہ پائے گا. لیکن ڈاکٹروں کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان، اچھا اس کی بھی شرائط ہے، ایسے نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو وہ آدمی جو دن میں 6 مرتبہ کھا رہا ہو وہ اگر واقعاً ایک دم سے 3 دن کی واٹر فاسٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا بیمار ہو جائے گا. درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ. اور اگر آپ کو مختلف بیماریاں نہیں ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیں، مثلا ماہ مبارک کے رمضان میں آپ 2 کھانے پہ آ گئے، رمضان کے بعد کوشش کریں 1 کھانے پر آ جائیں، پھر اس کے بعد 36 گھنٹے کا واٹر فاسٹنگ کریں، اس کے بعد 48 گھنٹے کا کریں، اس کے بعد 72 گھنٹے پریکٹس ڈال کے اپنی باڈی کو عادت ہے. اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 دن کی واٹر فاسٹنگ کر لے اس کے اندر معجزاتی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جس ڈاکٹر کو اس وقت کینسر کے علاج میں نوبل پرائز ملا ہے، اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر ایک فنکشن ہے جس کو اٹوفیگی کہتے ہیں. اٹوفیگی یعنی سیلف ایٹنگ. وہ کہتا ہے یہ کیا پروسیس ہے؟ جب انسان ایک حد سے زیادہ بھوکا رہتا ہے تو یہ بھوک بجائے اس کو نقصان پہنچانے کے اس کے ساتھ کمال یہ کرتی ہے کہ اس کے اندر ایک پروسیس شروع کرتی ہے جو کہلاتی ہے اٹوفیگی. اور یہ اٹوفیگی جب شروع ہوتی ہے اور سیلف ایٹنگ شروع ہوتی ہے تو باڈی خود بخود اپنے اندر جتنے بھی مضر سیل بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خود ہی کھانا شروع کر دیتی ہے. لہذا اس نے کہا کینسر کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کم از کم 20 گھنٹے بھوکے رہیں. 20 گھنٹے کے بعد آپ کی باڈی آپ کے کینسر کے سیلوں کو کھانا شروع کر دے گی اور کینسر کا علاج آپ اپنی بھوک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اب یہ 20 گھنٹے کی بھوک کی فضیلت ہے، 36 گھنٹے کی بھوک کی الگ فضائل ہے، 48 گھنٹے کے الگ فضائل ہیں، اور 72 گھنٹے پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی معجزاتی طور پر سر سے لے کر پیر تک ہیل ہو جائے گی. کب؟ اگر آپ 72 گھنٹے صرف پانی پی کر گزارا کریں. جب میں نے یہ ریسرچ سن لی اور اس کے بارے میں مختلف ڈاکٹرز کو بھی کراس چیک کر لیا، ایک نہیں میں نے دیکھا کہ جتنے بہترین نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹر ہیں سب کا بالاتفاق یہی نظریہ ہے کہ 3 دن کی صرف 3 دن کی واٹر فاسٹنگ، یعنی آپ کیا کریں 3 دن تک صرف پانی پر گزارا کریں تو وہ آپ کے اندر بیماریوں سے متعلق آپ کی پوری باڈی کو ہیل کر دیتی ہے. میں یہ جیسے ہی سن کر بیٹھا تو میرے ذہن نے خود بخود ایک آیت کو میرے ذہن میں گھمانا شروع کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد پہلے یتیم کو، پھر مسکین کو، اسیر کو، پھر مسکین کو اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں
پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے بڑے بڑے سنے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہوا، اپنا روزہ رکھا اور کھانا دے دیا کسی کو، سارے گھر کا کھانا کیوں دیا، 3 دن تک پانی پہ کیسے گزارا ہو سکتا ہے، یہ سارے اعتراضات ہوتے رہے۔ ان تمام اعتراضات کا جواب تھپڑ کی شکل میں منہ پر آ کر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال کے بعد اب انسان یہ ڈسکور کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بدن کے اندر معجزاتی تبدیلیاں لا کر اس کو صحت مند بنانا ہو تو اب یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں بچے پہلے بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری کے بعد 3 دن روزہ رکھا جاتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور اپنا ہی طعام اٹھا کر اطعام کر دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، خدا کی محبت میں، یتیما و مسکینا و اسیرا، اور خود پانی سے روزہ افطار لیتے ہیں۔ اب 3 دن کی واٹر فاسٹنگ ہر طرح کی بیماری کو ختم کر دیتی ہے، یہ تمہیں اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اہل بیت اطہار نے 1400 سال پہلے عمل کر کے دکھایا، خدا نے تائید میں آیت کو نازل کر کے بتایا۔ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھے یا اس نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرے کہ میں اس تعلیم کے ذریعے سے قرآن اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر کام کروں گا۔ میرا ہدف، میرے بچے کا ہدف یہ ہوگا، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر کس لیے بنانا چاہتا ہوں؟ تاکہ یہ کمائے اور مجھے کھلائے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی اہل بیت کے لیے پال نہیں رہے ہوتے۔ اگر ہم واقعاً وہ ہیں کہ جو اپنی اولادوں کو اہل بیت پر قربان کرنے کی فکر اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز میں وہاں تک پڑھا کر ایسا ریسرچر بناؤ کہ جو آگے چل کر قرآن اور اہل بیت کے اوپر تحقیق کر کے دنیا کو ثابت کرے کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں کیا سمجھایا۔ اب اگر کوئی اس طول تاریخ 1400 سال میں کوئی ایک ایسا ڈاکٹر یا کوئی ایک ایسا میڈیکل سے ریلیٹڈ ریسرچر ہوتا کہ جو اس آیت کو سامنے رکھ کر صرف یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتا کہ اہل بیت اطہار نے 3 دن تک واٹر فاسٹنگ کی کیوں، تو آج شاید یہ جواب ہم اس سے پہلے دنیا کو دے چکے ہوتے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے خود ہی دور کر دیا، تو اب اگر ہم نے قرآن کو دور کر دیا تو پھر قرآن ہمیں ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ جوانوں کا کام ہے۔ اگر آپ علماء سے یہ تصور کرتے ہیں کہ علماء ہی آپ کو انجینئرنگ کے مسائل بھی حل کر کے دیں گے، علماء ہی آپ کو میڈیکل کے مسائل حل کر کے دیں گے، علماء ہی اگر آپ کو IT کے مسائل حل کر کے دیں گے، سیاست کے مسائل حل کر کے دیں گے، اقتصاد کے مسائل حل کر کے دیں گے، تو پھر آپ کس لیے بھائی؟ آپ کا کیا کام ہے؟ یہ سارے کام علماء نے کر کے دینا ہے؟ یہ سارا کام، یہ ساری ذمہ داری علماء کی نہیں ہے، ہر شخص کی ذمہ داری۔ لہذا دین مبین اسلام اپنے تمام نظام کے ساتھ اب 1400 سال میں چند ایک چیزوں کو، اس لیے کہ کبھی موقع رہا تو تاریخی موضوعات تو ہم ویسے بھی زیادہ سننا نہیں چاہتے، لہذا اپنی ہی تاریخ اور اس کی حقیقتوں سے ناآشنا ہے۔ ہم اور آپ معمولاً جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ مسلمانوں کی تو تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ نہیں۔ اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور۔ مسلمانوں نے بہت جلد بادشاہت شروع کی اور یہ بادشاہت کا راستہ اسلام کے راستے سے جدا تھا۔ یہ ملوکیت اور یہ بادشاہت، اس نے دین کو ہمیشہ اپنے لیے استعمال کیا، لہذا اب اس استعمال میں قرآن کی چند آیات اور خود اسلام کے بعض کانسیپٹ کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا گیا۔ ان میں سے ایک جو تصور جو کہ غلط طریقے سے پریزنٹ کیا گیا وہ ہے مسئلہ جہاد۔ میں نے لفظ جہاد کہا اور جیسے ہی میں نے یہ لفظ آپ کے کہا کے سامنے پیش کیا تو اب آپ کے ذہن میں تلواریں، بندوقیں، گولیاں، بم دھماکے گھومنا شروع ہو جائیں۔ یہ 1400 سال کی ایک مینیپولیشن کا ہسٹوریکل مینیپولیشن ہے، جس کی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں جہاد سے تصور کیا پیدا ہو گیا؟ لڑائی، جنگ، بندوق۔ اب یہ طول تاریخ میں جو مسلمان بادشاہ تھے انہوں نے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے علاقوں پہ حملہ کر کے ان کی زمینوں کو پہ قبضہ کر کے ان کے مال اور اموال کو غارت کر کے اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے جس فوج کی ضرورت تھی اس کو تیار کرنے کے لیے جہاد کا صرف ایک رخ پیش کیا، اور وہ رخ کیا تھا؟ جہاد بالسیف۔
جبکہ پیغمبر سب سے بڑی جنگ جیت کر آنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد اصغر سے آئے ہو، جہاد اکبر ابھی راہ میں ہے۔ پیغمبر پہلے دن یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جس جگہ سے آئے ہو، تم جو جہاد کر کے آ رہے ہو وہ چھوٹا جہاد ہے، بڑا جہاد کون سا ہے؟ نفس کا جہاد۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں کہیں پر بھی اللہ نے جان دینے کی بات کی ہے، ہر جگہ پر اللہ نے مال کی بات بھی کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی خریدتا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور مال کو، بان لهم الجنہ، یعنی کیا؟ جان دو گے تب بھی جنت ملے گی، مال دو گے تب بھی۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ بھئی جنت تو صرف جان سے ہی حاصل آتی ہے، مال سے نہیں آتی۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کمال سے بھی آ سکتی ہے، لہذا ہمیں مال دینا جہاد نہیں لگتا۔ یہ ساری کی ساری دین کی، اسلام کی، قرآن کی غلط انٹرپریٹیشنز ہے جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے۔ کیوں؟ مسلمان بادشاہوں کو فوج چاہیے لڑنے والی، لہذا جہاد کے سارے باقی معنی کو متروک کرا دیا گیا، ان کے فضائل، ان کے بارے میں بات کرنا ممنوع قرار دیا گیا، اور جہاد کا صرف ایک رخ دکھایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ تلوار، جنگ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جان اور مال دونوں کا جہاد برابر ہے۔ دین نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ صرف جہاد جنگ کریں گے، اور کہیں پر یقاتلون فی سبیل اللہ جو کہا گیا ہے وہ ایک مقام ہے، اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو جان دے گا وہ بھی اسی جگہ پر کھڑا ہے، جو مال دے گا وہ بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے، دونوں کے لیے جنت ہے۔ پھر کیا قرآن نے ہمیشہ صرف یہ ترغیب کی کہ لڑنے کے لیے جاؤ؟ نہیں، جہاد پر جا رہے ہیں سارے لوگ، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم سارے جنگ پہ کیوں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو جانے میں۔ ہمارا کیا تصور ہے؟ ہمارا تو جنگ کا یہی تصور ہے کہ بس جیسے جہاد کا اعلان ہو گیا تو اب ہر جو کوئی بھی ہے، لولا لنگڑا جیسا بھی ہے، سب نے جانا ہے جہاد پر۔ نہیں، ایسا کوئی تصور دین میں نہیں، کبھی بھی نہیں رہا، اور پیغمبر اپنے ساتھ کبھی بھی سب کو لے کر نہیں گئے۔ یہ مسکنسیپشنز ہیں، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نفوس کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب وہ تمام افراد کے جو فزیکل اعتبار سے سپورٹک نیچر کے نہیں ہیں، کھیلنے کودنے لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں، ان کو جہاد پر لے جانا جہاد کرنے والوں کے لیے مصیبت ہے۔ مثلا آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا جہاد پہ چلے جاؤ فلاں جگہ، یا مولانا خود ہی جذباتی ہو کر پہنچ جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو خود کچھ کر نہیں سکتے، دوسرا کیا ہوگا؟ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کے لیے بھی کیا بن جائیں گے؟ لائبلٹی۔ وہ دشمن سے لڑیں یا مولانا کو سنبھالیں؟ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ایسے بہت سارے لوگوں سے کہہ رہا ہے خبردار، تمہیں سب کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، سب کو جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تم میں سے ہر فرقے سے، تمہارے ہر گروہ سے ایک طائفہ، ایک چھوٹا گروپ ایسا نہیں ہے لوگوں کا کہ جو جائے اور جا کر دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ پیدا کرے؟ بس یعنی کیا؟ جتنا بڑا جہاد کسی جسمانی طور پر تنومند اور مضبوط آدمی کے لیے تلوار کا ہے، ایک علمی شخصیت رکھنے والے کے لیے اتنا ہی بڑا جہاد دین میں تفقہ کرنا ہے۔ اب یہ ایک مقام مثال ہے کہ صرف یتفقہ فی الدین نہیں ہے، آپ اپنی جس بھی زندگی کے شعبے میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں، اگر آپ میتھمیٹکس میں ماہر ہیں تو آپ کا جہاد اسی فیلڈ میں ہوگا، اگر آپ انجینئرنگ کے کسی شعبے کے ماہر ہیں آپ کا جہاد وہیں پر ہے، اگر آپ میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کا جہاد وہیں پر ہے، اگر آپ آرٹسٹ ہیں آپ کا جہاد آرٹ میں ہے، اگر آپ پوئٹ ہیں آپ کا جہاد پوئٹری میں ہے۔ آپ جو ہنر جانتے ہیں، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، اسی اسپیشلٹی کے اندر آپ کا جہاد ہے، اور یہ جہاد کب ہوگا؟ جب آپ اپنی اسی اسپیشلٹی کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ لہذا کیا ہوا؟ ہم نے جب دین کی غلط تعبیر
انہی میں سے وہ مفہوم کہ جس کو طول تاریخ میں غلط انٹرپریٹ کیا گیا وہ کیا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہو. اور بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو امامت کے مفہوم کو سیاست سے جدا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر، امام کا سیاست سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر، امام حسین مگر حکومت کے لیے جائیں گے؟ یہ تخت و تاج تو ان کی ٹھوکروں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم بھی امپریس ہو جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کیوں؟ پہلے نمبر سیاست کا آپ نے غلط معنی کیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. امام کو کسی نے کہا کہ وہ جو شام کا حاکم تھا وہ بڑا سیاس تھا. امام نے کہا کہ خبردار، سیاست وہ ہے جو ہم نے کی ہے، جو اس نے کی ہے وہ شیطنت ہے. اب اگر آپ شیطنت کا نام سیاست رکھ دیں گے تو واقعاً ائمہ شیطنت نہیں کرتے، لیکن سیاست کا جو صحیح معنی ہے پالیسی میکنگ وہ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. مکرو و مکر اللہ. کیا ترجمہ ہے مکرو کا؟ مگر اللہ کا کیا معنی ہے؟ خدا نہ خواستہ نیگیٹو معنی لوگ یہاں پر نہیں. یہاں پہ مکرہ کا کیا معنی ہے؟ کیا کہتے ہو کہ جی یہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، خدا اپنی پالیسی ہے. خدا پالیسی بنائے جائز، اس کا نمائندہ بنائے تو ناجائز. تعارض دیکھیں آپ کبھی بھی. اب یہ مسائل ہیں، یہ ہر روز حتیٰ ائمہ کا لباس پہن کر ممبروں پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں. اب جب یہ کبھی ایسی باتیں کریں تو ان سے پوچھے گا کہ قبلہ پہلے امام کے بارے میں جو آپ کا جھگڑا ہے وہ کیا ہے؟ اگر زمانے کے پہلے امام نے نہ حکومت لینی تھی، نہ سیاست کرنا تھا، نہ امت کی باغ ڈور ہاتھ میں ٹھہرانا پکڑنی تھی، تو پھر حضرت علی کا لیے غضب کیا ہوا؟ بھئی امامت تو ایسی چیز ہے ہی نہیں. وہ امامت کے جو منصوص من اللہ ہے، مرتبہ امامت مرتبہ نبوت کی طرح سے منصوص من اللہ، وہ تو کوئی ان سے چھین ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر حضرت علی کے ساتھ غضب کیا ہوا؟ وہ کون سا حق تھا حضرت امیر کا جو غصب ہوا؟ وہ کیا باتیں تھیں جس کی خاطر حضرت کے گھر کو آگ لگائی گئی؟ حضرت کے سامنے ان کی زوجہ کو زخمی کیا گیا، حضرت کے سامنے ان کے بچے کو ساقط کر کے شہید کیا گیا. یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ کیا چیز تھی یہ؟ آپ کس بات کا رونا روتے ہیں پھر؟ یہ جو آپ اتنی پھر باتیں کرتے ہیں وہاں پر آ کر آپ لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے وہاں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا چیز تھی؟ کیا مرحلہ تھا وہ؟ آپ وہاں پر حضرت امیر کیا چاہتے تھے؟ وہاں پر امت نے جس چیز میں ساتھ نہیں دیا وہ کیا تھا؟ یہ پوچھیں سوال کہ یہ جو آپ امام حسین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بس مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے گئے تھے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے شہادت مقدر کر دی تھی، یہ وعدہ تھا، ورنہ ان کو تخت سے، سیاست سے، حکومت سے کوئی کام نہیں تھا. اس سے زیادہ بڑی توہین امامت کی اور امام حسین کی کوئی اور نہیں. یعنی امام کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو مار دیں تاکہ تمہیں رلوا کے جنت میں پہنچا دیں. یہ عیسائیت کا تصور ہے. عیسائیت کو یہ تصور دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی قربانی تمہیں بخشوانے کے لیے ہے، اور جب یہاں تک لے گئے تو اگلا سٹیپ کیا تھا کہ قاتلوں کا شکریہ ادا کرو. نہ یہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرتے، نہ قربانی ہوتی، نہ تم بخشے جاتے. اب آپ کو اور ہمیں یہ طبقہ اسی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ امام حسین تو چونکہ پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوئے تھے، لہذا کل کو وہ آپ سے کہیں گے کہ ان کا شکریہ ادا کرو. یہ امام حسین کو نہ شہید کرتے، نہ شہادت ہوتی، نہ میں اور تم بخشے جاتے. ظلم ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ امامت کو، سلسلہ امامت کو سیاست اور حکومت الہیہ کے تصور سے کیا کرنے ہیں؟ جدا کرنے. تب بحث ہے نا بھائی کیا مرحلہ تھا؟ امام کا کون سا حق ہے جو غصب ہوا ہے؟ ائمہ کے متعلق جب آپ کہتے ہیں کہ وہ کون سا مرحلہ ہے، کیا بات تھی؟ ائمہ کے کیوں دشمن تھے؟ کیوں ائمہ کو زہر دیا گیا؟ اگر ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر وہ حکومت الہیہ اصلاً تصور لفظ امام ترجمہ کریں اردو میں کیا بنے گا؟ رہبر، قائد. انگلش میں امام کا ترجمہ لیڈر. لیڈر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو صرف آپ کو نماز روزے کے مسائل بتائے اس کو لیڈ کرے، یا نہیں؟ لیڈر کا معنی کیا ہے کہ وہ لیڈر ہوتا ہے جو کہ پوری امت کو آگے لے کر چلے. لہذا غور کیجئے گا، اللہ نے دن میں 5 مرتبہ
جماعت کے امام کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کا رابطہ قائم کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب تک تم کسی کے پیچھے اپنا کلیکٹیو بیہیویئر، سوشل بیہیویئر ایجاد نہیں کرو گے، تمہارا اس کے ساتھ امامت کا رابطہ ایجاد. لہذا دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھاتا ہے. آپ کی جماعت کب بنے گی؟ جب تک کہ آپ نیت جماعت نہ کر لیں. لہذا اگر کوئی نماز اس انداز سے ادا ہو رہی ہو کہ اس کی شکل تو جماعت جیسی دکھائی دے رہی ہو لیکن نیت جماعت نہ ہو تو جماعت نہیں کہلائے. اب یہ جماعت نہیں کہلائے گی تو سامنے کھڑا ہوا کبھی بھی امام، وہ امام بنے گا ہی اس وقت جب آپ جماعت کی نیت کریں گے. اور جیسے ہی آپ نے جماعت کی نیت کر لی، اب اگر آپ نے جماعت کی نیت کرنے کے بعد امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے جان بوجھ کر، امام سے پہلے چلے گئے سجدے میں جان بوجھ کر، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جماعت آپ کی باطل ہو جائے گی. آپ جماعت سے، آپ جو شخص یہ کام کرے گا وہ خارج ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر پہلے نیت جماعت کرے لیکن پھر جان بوجھ کر پہلے سجدے میں چلا جائے، پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، اس کی جماعت باطل ہو جائے گی. اگر اس نے فوراً اپنی نیت کو فرادہ کی طرف منتقل نہیں کیا تو اس صورت میں اس کی نماز میں اشکال. یعنی کیا؟ جیسے ہی آپ نے جماعت کے کلیکٹیو بیہیویئر کو توڑنے کی کوشش کی، آپ جماعت سے باہر، آپ کا امام سے رابطہ. لہذا ایسے شخص کو پہلی رکعت میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، آپ جماعت کے درمیان بھی فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، کونے میں جا کے کھڑے ہو. کیوں؟ جب آپ کوئی گڑبڑ کریں گے اور آپ کا امام کے ساتھ اتصال ختم ہوگا، آپ اپنے بعد والوں کا اتصال بھی ختم کر دیں گے. بس آپ کیا، یہ نہیں کہتا دین کہ اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دو، نہیں. دین کیا کہتا ہے؟ ایسے کو سائڈ لگا دو، اس سے اپنا سوشل رابطہ منقطع کر دو. تمہارا سوشل رابطہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارا سوشل رابطہ آپس میں، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل بیہیویئر ایجاد کرتے ہیں تو امت کی شکل پیدا ہوتی ہے، تب جماعت کی شکل پیدا ہوتی ہے. اب یہ جماعت کی شکل آپ سوچیں، 5 منٹ کے لیے جب تک آپ کی نیت جماعت ہے، سامنے والے کو اگر آپ نے امام کہنا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس سے آگے نکلیں. تو جو 5 منٹ کے لیے امام بنے، اس کو امام بنانے کے لیے آپ پر واجب ہے اس کلیکٹیو اور سوشل بیہیویئر کو لے کر چلنا. تو جس کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہو، اللہم صلی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو امام بناتا ہے کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. اب جس کو اللہ نے امام بنا دیا، اگر ہم اس کے پیچھے امت نہیں بنیں گے، ہمارا امام سے کوئی رابطہ ایجاد نہیں ہوگا. لفظاً امام کو امام کہنے والے، مگر دنیا میں کوئی امت ایسی ہے، کوئی قوم ایسی ہے، کوئی مذہب ایسا ہے کہ جو امام حسین کو امام نہ کہتا ہو؟ عیسائی امام حسین کہتے ہیں، ہندو امام حسین کہتے ہیں، تمام اسلام کے فرقے امام حسین کہتے ہیں. جن کا مذہب نہیں ہے کوئی، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ امام. تو یہ سب امام حسین کو امام کہنے والے امام کے پیچھے کھڑی ہونے والی امت بن جائیں گے. بس لفظ سے کوئی امام نہیں بن سکتا. امام لفظ سے نہیں بنتا، امام بیہیویئر سے بنتا ہے، عمل سے بنتا ہے. کون سا عمل؟ انفرادی نہیں، اجتماعی. لہذا طول تاریخ میں وہ تصورات کے جن کو مینیپولیٹ کیا گیا اور غلط انٹرپریٹ کیا گیا، ان میں سے ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ جی دین کا کوئی اجتماعی سیاسی بیہیویئر نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو کہ اسلام پر کیا گیا. اب آپ غور کیجئے گا، قرآن آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اچھے مسلمان بنو، اچھے عبادت گزار بنو. قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ بنو. کیا بنو؟ امت. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم بنو کیا؟ امت. امت کیسے بنو گے؟ یہ امت کیسے وجود میں آتی ہے؟ یہ امت وجود میں اس وقت آتی ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ اپنا آپس میں اجتماعی رابطہ قائم کریں. ہم امت بنیں گے تو امام کا تصور خود بخود پیدا ہو جائے گا. اگر ہم امت نہ بنے، لفظاً ہم جتنا مرضی امام کہتے رہیں، ہمارا امام کے ساتھ رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوگا.
یہ سارے کا سارا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اپنی بادشاہت، اپنی سیاست، ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انفرادی دین کی ترویج کی جائے اور اجتماعی کیفیات کو روکا جائے۔ کیوں؟ جیسے ہی تم امت بنو گے، یدعون الی الخیر، تمہیں ایسی امت ہونی ہے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو۔ یامرون بالمعروف، تم نے ایک کلیکٹیو بیہیویئر میں، بس یامرون بالمعروف تنہا مرحلہ نہیں ہے، یامرون بالمعروف ایک اجتماعی بیہیویئر ہے۔ یعنی کیا؟ اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی شخص کوئی نیکی انجام نہیں دے رہا، آپ کا کلیکٹیو بیہیویئر اس کو امر کرنے والا ہونا چاہیے۔ ینہون عن المنکر، اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی شخص زناکار ہے، شراب پینے والا ہے، آپ کی زبان نہیں، آپ کا عمل، اور عمل کیا ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ منقطع کر دو، اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دو، اس کے سلام کا جواب دینا چھوڑ دو، اس کے گھر نہ بیٹی دو، نہ اس سے بیٹی لو، نہ اس سے ہاتھ ملاؤ، نہ اپنی محفلوں میں اس کو بیٹھاؤ، کسی جگہ نہیں بلاؤ۔ جب تم اس سے سوشل بائیکاٹ کرو گے، تمہارا یہ سوشل بائیکاٹ کرنا ہی سب سے بڑا ینہون عن المنکر بن جائے گا۔ کلیکٹیو بیہیویئر، سوشل بیہیویئر، امت بننا۔ ہم نے آج تک امت، اب یہ ضرورت تھی بادشاہوں کی، اس کے مقابلے پر ائمہ کی ضرورت کیا تھی؟ ائمہ کی ضرورت یہ تھی کہ تم امت بنو، لہذا لفظ شیعہ گروہ۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی شیعہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ گرچہ قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے کہا ان ابراہیم کون ہے؟ لشیعتہ، حضرت ابراہیم اس کے شیعہ تھے۔ کس کے شیعہ تھے؟ بعض روایات کے مطابق جناب نوح علیہ السلام۔ تب آپ جا کے ذرا تفاسیر دیکھیے گا کہ یہاں پر جب حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا گیا ہے تو حضرت ابراہیم کے انفرادی فعل کو نہیں، بلکہ ان کی شخصیت کے اجتماعی بود کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے جناب ابراہیم کو امت بھی کہا گیا۔ کیوں جناب ابراہیم کو امت؟ اس لیے کہا گیا کہ جناب ابراہیم وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کو امام بنایا گیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، یہ پہلا نبی ہے کہ جس کو امامت۔ اس امام کا معنی کیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم کے پیچھے پوری امت ہے، جس کے پیچھے امت ہو اور اس کا کلیکٹیو بیہیویئر ایسی ہو، وہ اپنی ذات میں خود بخود امت ہے۔ جو کلیکٹیو بیہیویئر رکھتا ہو اس کی اپنی ذات کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ لہذا اصل شیعہ ہونا کلیکٹیو بیہیویئر ہے، اصل امت ہونا کلیکٹیو بیہیویئر ہے۔ ائمہ نے جو ہم سے سب سے زیادہ چاہا ہے وہ ہمارا کلیکٹیو بیہیویئر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی انفرادی کیفیات میں بہت اچھا انسان ہو، روزہ نماز عزاداری ہر چیز کرتا ہو، لیکن اس کا اجتماعی بیہیویئر اچھا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ قول و قرار میں اچھا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا نہ ہو، حسن سلوک میں اچھا نہ ہو، اخلاق میں اچھا نہ ہو، ایسا انسان کو نہیں چاہیے ائمہ کو۔ اس کے مقابلے پر ایک ایسا آدمی کہ جس کا انفرادی مسائل شاید اتنے حل نہ ہو، نماز کا اتنا پابند نہ ہو، باقی چیزوں کا انفرادی مسائل میں اتنا پابند نہ ہو، لیکن اجتماعی طور پر ایک اچھا انسان ہو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہو، اپنی بات کا سچا ہو، قول و قرار کا سچا ہو، امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو، یہ کلیکٹیو اوصاف اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ امام کو ان دونوں میں سے کس کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک تصور اور جو ہمارے ذہنوں میں غلط ہے وہ کیا ہے کہ جی حقوق الناس معاف نہیں ہوں گے۔ اس سے عام طور پر ہم نے معنی کیا لیا ہوا ہے؟ عام طور پر ہمارا معنی یہ ہے کہ بھئی چونکہ حقوق الناس کا تعلق لوگوں سے ہے تو جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک سٹیپ آگے اور بتا دوں آپ کو، اگر میری گردن پر کوئی حقوق الناس آ جائے تو مجھے دو معافیاں مانگنی ہیں۔ ایک معافی مجھے اس شخص سے معافی مانگنی ہے، اس شخص کے معاف کر دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ لہذا پچھلے دنوں ایک واقعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی تک میں اس کی اوتھینٹسٹی نہیں تلاش کر سکا ہوں، کہ حضرت امیر علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ایک شخص کسی دکاندار سے کچھ لینے گیا، بات ذرا سی اوپر نیچے کچھ ہوئی قیمت کے معاملے میں، اس دکاندار نے اس مشتری کو تھپڑ لگا دیا۔ حضرت امیر دیکھ رہے تھے، پہنچ گئے، کبھی یہ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، یہ غلطی ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ حضرت امیر نے کہا نہیں، مشتری کو کہا کہ تمہیں چونکہ اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، اس کو تھپڑ مارو۔
تو کہا مشتری نے معاف کر دیا. کہا جیسے مشتری نے معاف کیا حضرت نے خود ایک تھپڑ لگایا. کہا جو تو نے معاف کر دیا وہ تیرا حق تھا, یہ جو میں نے مارا ہے یہ اجتماعی حق تھا. ہم نے کبھی سوچا امام پردہ غیبت میں کس چیز کے منتظر؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی امت تیار. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا 1400 سال میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ولایت کے سیاسی تصور کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور یہ بتایا کہ ہمارا مکتب ولایت کی سیاسی حیثیت کے نیچے ہے. جب آپ ولایت کی سیاسی حیثیت کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت امیر کا کون سا حق غصب ہوا. آپ سیاستی حیثیت کو سمجھیں گے تو آپ کو امام حسن مجتبی کی مظلومیت سمجھ میں آئے گی. آپ کو ولایت کی سیاسی کیفیت سمجھ میں آئے گی تب آپ کو پتہ لگے گا کہ امام حسین کی مظلومیت کیا ہے, دیگر ائمہ کی مظلومیت کیا ہے. لہذا ائمہ کا لباس پہن کر, یہ امام کی حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ہمارا محب ثابت کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم سے سیکھتے ہیں, لوگوں میں جا کے ہمارے ہی شیعوں جیسے بن کر, لیکن کرتے کیا ہیں, جو ہم نے بیان کیا اس کو الٹ جا کر بیان کرتے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ہمارے اوپر ضربت لشکر یزید کی امام حسین کے اوپر ضربت سے زیادہ کاری اور خطرناک. لہذا نہیں بیان کرتے. جب بھی بیان کریں گے کیا کہیں گے کہ بھئی قیام کرنا تو صرف امام زمان علیہ السلام کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے امام زمان؟ امام کے علاوہ کوئی قائم آج تک کسی نے بتایا آپ کو؟ جبکہ ہر امام کے صفات میں سے ایک صفت ان کا لقب قائم رہا ہے, اور خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے معروف القاب میں سے صادق کے بعد جو معروف ترین لقب تھا وہ قائم تھا. اور جب امام باقر علیہ السلام قائم آل محمد کی تعریفیں بیان کر رہے تھے اور کسی نے پوچھا تو آپ نے امام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کیوں؟ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارے قائم کے علاوہ باقی تمام قیام باطل ہیں, اس سے خاص طور پر مراد امام جعفر صادق کے دور میں خود امام تھے. لیکن ان تمام احادیث کو غلط انٹرپریٹ کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے قائم کے علاوہ کسی نے اگر انقلاب برپا کیا وہ باطل ہے. جبکہ اس کے مخاطب کون تھے؟ کس کے سامنے سے روکنا تھا؟ کس کی طرف متوجہ کرنا تھا؟ بنو عباس اہل بیت اطہار کے نام کا غلط اور سوء استفادہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے. جہاں منع کیا گیا تھا, جہاں روکا گیا تھا, وہاں پر بنو عباس کی ان چالوں کے مقابلے پر کہا گیا تھا تاکہ لوگوں کو متوجہ کر سکیا جا سکے کہ اصل انقلاب محمد آل محمد کا انقلاب. ان احادیث کو وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں اور انقلاب اسلامی کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امامت کو سب سے زیادہ نقصان طول تاریخ میں پہنچایا ہے. اگر امام نے حکومت نہیں کرنی تو امام کا کام کیا ہے؟ 12ویں پہلے کے لیے کہتے ہو کہ حکومت بنانی تھی, اس کی حکومت کا حق غصب کیا گیا, 12واں کیا کرے گا؟ زمین پر آ کر حکومت قائم کرے گا. تو اگر پہلا بھی حاکم بننا ہے اور 12واں بھی حاکم بننا ہے تو درمیان کے 10 نے کیا کرنا تھا؟ یہ وہ شبہات ہیں, یہ وہ خرافات ہیں کہ جو ہمارے نوجوان نسل میں بوئے جاتے ہیں تاکہ ان کو انقلاب سے اور اس اجتماعی کیفیت سے دور رکھا جائے اور اپنے زمانے کے امام کی کمر کو توڑا جائے. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ 1400 سال میں پہلی مرتبہ امامت اور ولایت کی وہ تفسیر کی ہے کہ جو امامت اور ولایت کا اصل حق ہے تو نہ تکوینی امامت امام سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ تکوینی ولایت کوئی امام سے چھین سکتا ہے. وہ امامت جو چھینی گئی وہ سیاسی امامت تھی, وہ امامت جو اور ولایت جو امام سے چھینی گئی وہ سیاسی ولایت تھی, اور یہی امام کا زمین کے اوپر سب سے بڑا حق ہے. اور اس کے لیے ہمیں امت بننا ہے. اگر ہم اپنے اندر کلیکٹیو بیہیویئر ایجاد نہیں کر سکتے, اگر ہم آپس میں اچھے نہیں ہو سکتے, نہ ہم امام کے شیعہ بن سکتے ہیں اور نہ امام سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں امامت کا. بس اب کرنا کیا ہے
کرنا یہ ہے کہ ہمیں آج سے اپنے کلیکٹیو بیہیویئر کو تبدیل کرنا ہے. آپ اچھے نمازی ہوں گے اپنے لیے ہیں, آپ اچھے عزادار ہیں اپنے لیے ہیں, لیکن جو امام کو چاہیے وہ اچھا شیعہ چاہیے, اچھی امت چاہیے. کلیکٹیو بیہیویئر, آپ کے اجتماعی بیہیویئر کے اندر ایک دوسرے سے حسن زن چاہیے, ایک دوسرے کے تحمل چاہیے, ایک دوسرے کی عزت اور آبرو چاہیے. اگر آپ کسی مومن کی عزت نہیں کر سکتے تو جماعت سے باہر آپ ہوں گے, امت سے خارج آپ ہوں گے. یہ مت سمجھے کہ میں مومن ہوں دوسرا نہیں. جو اپنے آپ کو مومن سمجھ کے دوسروں کو نہیں سمجھ رہا وہی اس جماعت سے باہر ہے. امام کو کیا چاہیے؟ کلیکٹیو بیہیویئر. امام خمینی کا کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ امت تیار کر کے دی. لہذا امام خمینی کی اس ساری کاوشوں کے بعد جو انہوں نے کی اور انقلاب کو برپا کیا, پوری محنت کس پر تھی؟ اس بات پر کہ انہوں نے اسلام, اور کس بات کا کہنے کو تو رضا شاہ بھی شیعہ تھا نا, کیا کر رہا تھا؟ سرزمین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ خراسان آپ کہتے ہیں نا, شاہ خراسان کی سرزمین خراسان کو اس پورے ریجن کی عیاشی کا اڈا بنانے جا رہا تھا. بنا لو شیعہ رشتہ دار جتنا بنانا ہے, یہ شیعہ نہیں ہے. آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے, ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا. جو خط امامت سے جدا ہے, امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ ہی ہے کہ انہوں نے اس غلاف کو توڑا اور پہلی مرتبہ امامت اور ولایت اور دین کی سیاسی حاکمیت کے تصور کو پیش کیا ہے. لہذا ولایت فقیہ کا تصور فقیہ کی حکومت نہیں ہے, فقہ کی اور دین کی حکومت کا نام ہے. اور اس حکومت کی اصل ہی یہ ہے کہ جب دین کی حکومت قائم ہوگی خود بخود دین کے وارث زمانے کے امام کی حکومت قائم ہو جائے گی. جب تک امام پردہ غیبت میں ہیں اس حکومت کی ذمہ داری امام کے بعد کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ فقیہ کے ہاتھ میں. اس کے علاوہ ولایت فقیہ کا کوئی اور کانسیپٹ نہیں ہے. دین کی حکومت, ہم نے اپنے زمانے کے امام کو کیا پیغام بھیجنا ہے؟ اپنے کلیکٹیو بیہیویئر کے ذریعے سے یہی پہنچانا ہے کہ مولا ہم وہ امت ہیں جو اس کے اوپر دین حکومت کرے. جس دن ہم نے اپنے زمانے کے امام کو یہ پیغام بھیج دیا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے امام کو اس سے مزید پردہ غیبت پر رہے. لیکن یہ امام کی ادنا, کل میں ایک صاحب کا کسی نے مجھے کلپ شیئر کیا, واقعاً افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کی فکر پر. کہتے ہیں جی اگر کسی نے بھی لوگوں کو امامت تک اگر پہنچانے کی, کسی بھی عالم کو امام تک پہنچانے کی کوشش کی, بس یہ سٹاپ, یہ غلط. اب ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے امامت کو بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے. انہوں نے امامت کا تصور اتنا محدود اور چھوٹا رکھا ہوا ہے کہ جب فقیہ اپنا قد بلند کرتا ہے ان کو امام سے بڑا دکھائی دینے لگتا ہے. یہ تمہاری آنکھوں اور عقل کا فطور ہے, تم نے امامت کو چھوٹا کیا ہے. ہماری نظر میں امامت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں خدا نہ سمجھو, اس کے بعد ہمارے جو مرضی تعریف بیان کر دو, تم ہماری کبھی بھی تعریف بیان نہیں کر سکتے. تو جس کا امام اتنا بڑا ہو اس کا فقیہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹی نظر اور تنگ نظر رکھنے والوں کو بڑا دکھائی دینے لگتا ہے. امام کا کام ہے منیت کی منزل تک پہنچانا. تو جن کے پاس سلمان و منا اہل البیت جیسے لوگ موجود ہوں, جن کے لیے مالک اشتر جیسے لوگ موجود ہوں, کہ جن کے لیے خود امیر کہہ رہے ہیں کہ مالک میرے لیے ویسے ہے جیسے میں پیغمبر کے لیے تھا, تو جنہوں نے ایسے افراد کو دیکھا ہو وہ زمانے کے مالک اشتر کو بھی پہچانتے ہیں, زمانے کے سلمان کو بھی پہچانتے ہیں, زمانے کے مسلم کو بھی پہچانتے ہیں. لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا, جن کی نظر میں امامت کا قد جنہوں نے چھوٹا کر دیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلم کی پشت خالی کرتے ہیں. کیوں جناب مسلم کی پشت خالی ہوئی؟ اس لیے کہ تنگ نظر لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا امام کہاں مسلم. واقعاً کوئی معیار نہیں ہے.
واقعاً کوئی مقایسہ نہیں ہے، لیکن جس کو امام اپنا شقا کہہ کر بھیج دے، بھائی کہہ کر بھیجے، جس کے ہاتھ پر بیعت کو اپنے ہاتھ کی بیعت کر دے، جب تک زمانے کا امام نہ آئے اس کے پیچھے ویسے کھڑے ہو کر دکھاؤ جیسے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ زمانے میں امتحان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب کوئی ایسا مرحلہ درپیش آتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم امام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن جب کربلا میں حسین حل من ناصر کہہ رہے تھے یہ لوگ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تم اپنے زمانے کے مسلم کی ٹانگیں یہ کہہ کر کھینچتے ہو، کوئی بھی علماء کو، فقہا کو نہ ائمہ کے برابر بناتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ اصل خود جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے غلاموں کی پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، یہ تمہاری کم نظری ہے کہ تم نے یہ سمجھا ہے۔ جب فقیہ خود کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میری نسبت امام کی یہ ہے کہ میں ان کے غلام قمر کے بھی جوتوں کے برابر نہیں ہوں، تو تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ پھر اس کا قد کتنا بڑا ہوگا جو امام کے سامنے اتنا جھک کر پیش آ رہا ہو۔ لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے جیسے بے بصیرت افراد جب اس طرح کی بات کہہ کر اپنے زمانے کے مسلم سے لوگوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے حسین کو مقتل میں تنہا چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے زمانے کے حسین کو مقتل میں تنہا چھوڑ دے، جتنا مرضی شیعہ ہونے کا دعویٰ کر لے، وہ شیعہ تو ہو سکتا ہے لیکن حسین کا نہیں ہو سکتا۔ یہی تاریخ کی وہ غلطیاں ہیں کہ جس کو ہم آج تک نہیں سمجھ پائے ہیں۔ آج بھی امامت کا، تقدس کا لوگوں کو غلط جھانسا دے کر، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے زمانے کے مسلم سے دور کر رہے ہو۔ فقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام کے سامنے، لیکن جب امام نہ ہو تو پھر کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے امام کی؟ خود مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ انصاری اپنے زمانے کے بزرگ ترین مجتہد، انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ پر لکھا کہ امام کی غیبت میں میرے اس رسالہ عملیہ کی حیثیت اکل بالمیتہ کی درمانند ہے، مردار کھانے جیسی ہے۔ لیکن تم نے سوچا ہے کبھی کہ اس مردار کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تمہاری زندگی کو خطرہ ہوتا ہے تب تمہیں یہ کھانا پڑتا ہے تاکہ تم زندہ رہو۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ امام کی غیبت میں تمہیں زندہ رکھنے والی ذات فقیہ کی ذات ہے۔ اور کون سی موت ہے جو تمہیں آئے گی؟ اللہم صلی علی محمد۔ کون سی موت ہے جو تمہیں آئے گی؟ یا اکل بالمیتہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے فقیہ کی پشت کو خالی کر دیا تو تم صرف زندہ چلتی پھرتی لاش ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ تمہارے اجتماع کی موت ہے، تمہاری سیاسی موت ہے۔ اور اگر سیاسی مردے موجود ہوں تو پھر حسین نجات دینے کے لیے مردوں کے پاس نہیں جایا کرتے۔ کشتی نجات کبھی بھی مردوں کو نجات نہیں دیتی۔ کشتی نجات کا کام صرف زندوں کو نجات دینا ہے، اور زندے صرف وہ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے مسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے زمانے کے امام کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہم زندہ ہیں۔ یہ کام ہے کہ جو جناب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے انجام دیا، اور ہم اگر ہماری پوری نسلیں بھی امام کے اس قرض کو ادا کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے۔ 1400 سال میں امامت اور ولایت کی اس کیفیت کو بیان کیا جو کہ حق امامت ہے، حق ولایت۔ لہذا اب ہم سوچتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے پیچھے امت کو جمع کر لیا، 8 سال بدترین جنگ میں لوگ اپنے آپ کو قربان کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جانیں قربان دی، لیکن نظام پر آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے، لیکن اب حتیٰ امام کے نائب کی بھی پشت خالی نہیں کریں گے۔ اب ہم وہ نہیں بنیں گے کہ جو مسلم کی پشت خالی کر دیں۔ مسلم قتل ہو جائے کربلا برپا ہو جاتی، اور اس قوم نے ثابت کر کے دکھایا۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج آپ بھی کوفہ کے وہ کوفی بنے ہوئے ہیں کہ جو مسلم کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اپنے زمانے کے مسلم کے پیچھے جمع ہونا ہے۔ کوئی سیاسی نظام، امام خمینی اسی لیے کیا کہتے ہیں، نہ شرقی نہ غربی، کوئی سیاسی نظام آپ کو کبھی بھی، آپ نے 75 سال کر کے دیکھ لیا، آج بھی آپ بدترین سیاسی مسائل کا شکار ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم آج تک تیار نہیں ہیں امام کی امت بننے کے لیے، امام زمانہ کی حکومت بنانے کے لیے. اور بہت ہی جاہلانہ فکر ہوتی ہے جب بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں امام زمانہ کی حکومت کیسے بن سکتی ہے، ہم تو تھوڑے سے ہو کر کیسے بنا سکتے ہیں. تم نے کبھی جا کر سیاسی تنظیموں کا مطالعہ کیا کبھی؟ پاکستان میں اس وقت بعض ایسی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں کہ جن کے فالوورز کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں سے زیادہ نہیں ہے. وہ سیٹ بھی جیتتے ہیں، ان کا رہبر اسمبلیوں میں آتا بھی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے رہبر کے لیے حکومت اور اس کے لیے وزارت کے خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تعداد کتنی ہے؟ کچھ ہزار. اور جو پاکستان کی 20 سے 25% آبادی کا حصہ رکھتے ہو. کبھی اگر زندگی میں بھی سیاست پڑھی ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 20% کسی بھی ملک کی سیاسی حیثیت کیا رکھتی ہے. کبھی جا کر پڑھیں سیاست تو آپ کو پتہ لگے. اتنی بڑی سیاست، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے دماغ میں یہ باتیں ہیں تو اس سے زیادہ بڑا سیاسی جاہل اور بے بصیر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے 20% کی طاقت ہوتی کیا ہے؟ اور تاریخ میں آپ نے دکھایا بھی ہے، ایسا نہیں ہے. اور آج آپ کو اور ہمیں اسی لیے توڑا جا رہا ہے کہ یہ 20% اگر 20 سب سے کم ترین بتا رہا ہوں تعداد، ورنہ آپ کم از کم 25 سے اوپر ہیں. اور 25 کا مطلب 1/4 ہوتا ہے. 1/4 کا مطلب سمجھتے ہیں کتنی بڑی طاقت ہے؟ آج تک پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں رہی ہے کہ جو 1/4 کی بھی حمایت کا دعویٰ کر سکے. آپ ہیں، اور ایک ایسی 1/4 کہ جس میں نہ صرف مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر قشر شامل ہے. لیکن ہمارا سیاسی اور اجتماعی فکر، مسلم شہید ہو جائے تو حسین تنہا. امام خمینی آج رہبر بھی. سب سے زیادہ دکھ ہونے کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا ہوتا ہے ہم جیسے ادنا لوگوں کے پیچھے امت کھڑی ہے اور حسین جیسی شخصیت تنہا رہ گئی. اور جب حسین تنہا رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح گھیر کے مارا جاتا ہے حسین کو کہ پھر زمانے کا امام مجبور ہو کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. یبن شبیب ان کنت باقیا فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر رونا چاہتے ہو نا کسی پر بھی، امام کیوں؟ امام حسین کے اوپر ہی کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے اوپر گریہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ اگر زمانے کے مسلم کے پشت خالی کر دو تو زمانے کا حسین اس طریقے سے مارا جاتا. کربلا کو یاد رکھو تاکہ تمہیں یہ یاد رہے بات کہ حسین کے حلم ناصر کی صدا پر اگر جواب دینا ہے تو آغاز مسلم کے پیچھے کھڑے ہونے سے کرنا پڑے گا. زہرا کا بیٹا ہے. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب اتنا تنہا ہو گیا کہ تڑپ کر کہہ رہا ہے حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. جب امام نے یہ کہا نا، یہ حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے، یا گنج شہداء میں کچھ لاشیں تھے جو تڑپ رہے تھے، یا خیموں سے گریہ کی آواز بنی. امام ایک مرتبہ خیموں کے پاس تشریف لا کر پوچھتے ہیں کیا کوئی بچہ مر گیا؟ کہ نہیں بھیا، جب سے آپ نے استغاثہ کی صدا بلند کی ہے یہ 6 مہینے کا علی اصغر. مظلومیت ہے نا حسین علیہ السلام. جنت کا شہزادہ ہو کر دوش پیغمبر کا سوار، آغوش فاطمہ اور علی کا پلا بڑھا، اس قدر بیچارہ ہو گیا کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر میدان کی طرف جا رہے ہیں. جب امام نے دیکھا نا کہ گرمی کی شدت سے جناب علی اصغر کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، امام سے برداشت نہیں ہوا. امام نے اپنی ابا جناب علی اصغر کے اوپر ڈال دی کہ میرے بچے کو دھوپ کی تمازت تکلیف نہ پہنچائے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا حسین، ابھی گرمی کی شدت
دھوپ کی شعاع کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، کچھ دیر کے بعد اتمام حجت کے لیے جب اپنے اسی کلیجے کے ٹکڑے کو جلتی ہوئی ریت پر رکھو گے تو کیا عالم ہوگا۔ جب امام اس کیفیت کے ساتھ آگے بڑھے نا تو کسی ملعون نے کہا کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن کے واسطے سے ہم سے پانی مانگ سکیں۔ حضرت نے جو جملہ سنا ایک مرتبہ آبا کے دامن کو ہٹا دیا، دیکھا 6 مہینے کا بچہ۔ کسی نے پھر بھی پلٹ کر کہا کہ حسین شاید بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں کیا امام نے، اپنا 6 مہینے کا جگر کا ٹکڑا جلتی ہوئی ریت پر رکھ کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے، بس اتنا کہا تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے نا، اس کو پانی پلا دو۔ ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، یہ اس حالت میں ہے کہ شاید اب پانی پی کر بھی زندہ نہ بچے۔ بس عزادارو، یہ کیفیت تھی کہ جب جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے ننھے سے ہونٹوں پر پھیری ہے، لشکر کا لشکر منہ موڑ کر رو رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ شمر ملعون نے حرملہ کو مخاطب کر کے کہا اقتلام الحسین، یہاں اس ملعون نے چلے میں تیر جوڑا، وہاں پر امام کا دل اپنے علی اصغر کے لیے تڑپ اٹھا کہ کوئی پانی نہیں پلا رہا۔ ارے جلتی ہوئی ریت سے اپنے بچے کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ حسین چاہتے ہیں اپنے علی اصغر کو ایک مرتبہ بوسہ دے دے۔ ابھی حسین کا چہرہ علی اصغر کے نزدیک پہنچا تھا، ایک قیامت صغریٰ علی حسین علیہ السلام کی آغوش میں برپا ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن زیارت ناحیہ میں امام نے سلام کر کے کہا السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، میرا سلام ہو اس طفل صغیر اور رضی پر جو باپ کی گود میں ایک کون سے دوسرے کون تک ذبح کر